ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، نتھنگ از آئیدر گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو۔ تو ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دی کویشچن۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہونا بیسیکلی اس طرح سے چاہیے تھا کہ اس فورس کا حصہ، یہ جس فورس کا نام دیا گیا جسے رضاکار، ٹھیک ہے، اس کا حصہ تقریباً ہر عمر کا فرد ہی بن پاتا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہ ہوتا کہ اسپیسیفکلی 20 سے لے کے 40 تک، یا 20 سے لے کے 30 تک، یا 20 سے لے کے 50 تک، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر عمر کا فرد جو ہے وہ اس کا پارٹ آف دا فورس ہوتا ہے۔ کیونکہ میں 4 کیٹیگری بنتی ہیں، ان میں میں نے کیٹیگرائز کر کے تو بتایا ہے کہ کس طرح سے اس فورس کو ہم لوگ بہتر سے بہترین بنا سکتے تھے۔ تو رضاکار فورس، جسے عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا نام دیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے۔ تو جسٹ نام وہ میرے خیال میں اتنا نہیں معنی رکھتا، لیکن پھر بھی اگر رضاکار کا نام دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تو جو کہ اپنے اپنے فرائض کو سر انجام دیتا، اور ان فرائض کو جو کہ آپ کو پتہ ہے، اب ہمیں ضرورت ہے ایک قوم بن کے سامنے آنے کا، اور بلکہ قومیں وہی ابھرتی ہیں جو کہ یکجا ہوں، جو کہ متحد ہو کر مختلف جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، مختلف جو مسائلز ہوتے ہیں، ان پہ وہ یکجا ہو کے تو ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ تو یقینی طور پہ یہ ہم یکجا بھی ہیں، اور اس ملک پاکستان کو، مسلمانوں کو ہماری ضرورت پڑی ہے، تو ہم لوگ اکٹھے ہو کے، یکجا ہو کے ہم نے وہ تمام مسائل اور تمام مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی اس ٹائم پیریڈ میں جب میرے سامنے سے ان حالات کو، جو کہ موجودہ حالات ہیں، ان کے بارے میں علامہ محمد اقبال وہ اپنے اشعار میں وہ ہمیں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ ستارہ کا لفظ ہر فرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ ویسے تو یہ اشعار بندہ مومن کے لیے کافی ہیں۔ کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، پاکستان پائندہ۔ تو ابھی ہم لوگ آتے ہیں کیٹیگریز کی طرف۔ تو میں نے جی ان کو کیٹیگرائز جو کیا ہے، وہ ایک کیٹیگری میں نے بنائی ہے 60 سے اوپر، جس کو گولڈن کیٹیگری کا نام دیا ہے۔ اس کیٹیگری کے افراد ہمارا اثاثہ ہیں بیسک۔ اگر خدا نخواستہ یہ ڈیزاسٹر، یہ وبا جو کہ یورپی کنٹریز کے اندر ایک بہت بڑی تباہی مچا چکی ہے، خدا نخواستہ اگر ملک پاکستان، سرزمین پاک پہ یہ ایسی چانسز بنے، تو یہ جو 60+ والے ہوں گے، یہ اس دوران میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور اپنے آپ کو کسی جگہ محصور کر لیں گے تاکہ وقت آنے پر آپ سے رابطہ کیا جا سکے۔ تو یہ تھی جی 60+ کی کیٹیگری، جس کو کہ گولڈن کیٹیگری کا نام دیا ہے، اور اس سے نیچے بنتے ہیں 50 to 60، یہ ہے سپر کیٹیگری، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تجربہ سے ہم لوگ مستفید ہوں گے، اور ہم ان کی ایڈوائس پر عمل پیرا ہو کے ان کی فیلڈ میں کام سر انجام دے پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی بہت خدمت کی ہے، اب ہمیں ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ 50 to 60 والے ہیں۔ آپ لوگ ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے اور روزانہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں کہ جیسے وبا یورپین کنٹریز کے اندر، جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں اٹلی، اسپین اور دیگر برطانیہ وغیرہ بھی شامل ہے، اگر ویسی صورتحال ملک پاکستان میں بنتی ہے، تو سپر کیٹیگری جو کہ 50 to 60 ایج کے پرسنز ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ وہ لوگ، ان کا کیا کام ہوگا، وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے کہ وہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ ظہر کے ٹائم میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت ہمیں کرنی ہوگی، کیونکہ میں آگے جا کے آپ کو بیان کروں گا۔ ان کے تجربہ سے ہم لوگ مستفید بھی ہوں گے، اور ان کی فیلڈ میں ہم لوگ ویسے ہی کام کریں گے جیسے یہ لوگ کرتے رہے۔ تو جی ناظرین، جو ایکچوئل میں جو کیٹیگریز ہیں، پہلی کیٹیگری 40 سے 50، جو اس کیٹیگری میں ہوں گے 40 سے 50 کی ایج کے لوگ،
یہ وہ لوگ ہیں جو چلائیں گے بیسیکلی، جو رضا جن کا ایکچوئل میں سب سے زیادہ بڑا کام ہوگا، جس کا آگے جا کے میں تذکرہ کروں گا، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں چلائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے ملک نے بنایا ہے، جن کے اوپر ہمارے ملک نے انویسٹ کیا ہے، جن کو بنانے میں ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، یہ آپ کہہ لیں کہ سب کچھ لگا ہوا ہے. تو یہ لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ ملک پر نچھاور کریں گے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. تمام علم و ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ لوگ قوم کو بچائیں گے. اور انہوں نے قوم کو کیسے بچانا ہے، وہ انہوں نے، میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ وہ کیسے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملک نے بنایا ہے، جن کو ہنر مند بنایا ہے، جن کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں، جن کی اب قوم کو، اب ملک کو ضرورت ہے. تو وہ میں اگلی کیٹیگری، جو کہ میجر کیٹیگری ہے ان تمام کیٹیگریز میں، جس کو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے دوسری کیٹیگری. یہ دوسری کیٹیگری 18 سال سے لے کے 40 سال تک کے جوانوں کے لیے، اس قوم کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر امیون سسٹم زیادہ طاقتور ہے. یہ نوجوان ہیں جو کہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں بنسبت باقیوں کے زیادہ طریقے سے، فرنٹ لائن والے. تو اس کیٹیگری میں، جس میں 18 سال سے 40 سال تک کے نوجوان شامل ہیں، اس کیٹیگری کو میں نے بیسیکلی آگے پھر دو جو ہیں وہ ذیلی کیٹیگری میں اس کو میں لے کے گیا ہوں، اور ان کو میں نے نام دیا ہے، ایک کو ملت کا مقدر اور دوسرے کو اللہ کا مجاہد. تو یہ دونوں دو قسم کے ہوں گے. یہ دوسری کیٹیگری ہے 18 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان تک، اور سب سے زیادہ ذمہ داری، سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ فرنٹ لائن فورس ہے بیسیکلی، جس کو کہ عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا نام دیا ہے. میں اس کو رضاکار فورس کہتا ہوں، لیکن جو بھی نام دے لیں، نام میں کچھ نہیں، کام میں ہے، جو کہ عملی جامہ ان کو پہنانا ہوگا. اور ان کو جو ٹرین کریں گے، وہ جن کو ملک نے ٹرین کیا ہے، جن کو قوم نے، ملک نے، ہماری، اس میں نے آگے جو ملت کا مقدر جو بنیں گے، اور دوسرا اللہ کا مجاہد. یہ دو کیٹیگری ہیں. ان کی بیسیکلی رسپانسبلٹیز میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. ان میں ایک بلڈ ڈونرز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پڑنے پہ قوم کو اپنی خدمات سر انجام دیں گے. خدمات کون کون سی، کن کن چیزوں کی قوم کو ضرورت پڑ سکتی ہے؟ راشن پہنچانا، کسی کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اور پرابلم بنتی ہے، کوئی ادویات ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایور جس کی ضرورت پڑے. اس میں الیکٹریشین، ٹیکنیشین، اس میں دیگر سروسز پرووائڈ کرنے والے ہر طرح کے لوگ شامل ہوں گے. لیکن ان کی ایج 18 سے 40. کیوں؟ ان کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. اور ویسے بھی یہ وبا جو آج کل آئی ہوئی ڈیزاسٹر، یہ جو مسئلہ جو اس ٹائم قوم کو درپیش ہے، اس میں یہ لوگ فرنٹ لائن کے طور پہ، اپنے فرنٹ فورس کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو آگے ایک تو میں نے آپ کو کیٹیگرائز کر دیا کہ ان میں ڈونر شامل ہوں گے، بلڈ ڈونرز، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وقت پڑنے پہ یہ لوگ قوم کی خدمت کے لیے اپنی کسی بھی حد تک جا سکیں گے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ فرسٹ ایڈ شامل ہوگی، لوگوں کے گھروں میں ساز و سامان پہنچانا شامل ہوگا. اور تیسری کیٹیگری، یہ دو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دیں. ایک کیٹیگری جو ہے نمبر 1 والی، وہ 40 سے 50 سال کے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہنر مند، جن کو کہ ہمارے ملک نے ہنر دیا اور وہ اس قابل بنایا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے ٹرین کرنا ہے 18 سے 40 سال کو. یہ مختلف قسموں کے مختلف ہنر مند جو کہ سیکھ رہے تھے یا سیکھ چکے ہیں یا کافی حد تک نالج رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ اپنے اپنے پیشہ میں خدمات کو سر انجام دیں گے. یہ رضاکار فورس. اور یہ 18 سے 40 سال کے درمیان میں جو لوگ ہوں گے، ان کی آگے دو ذیلی کیٹیگری میں نے بنائی ہیں. ایک کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ملت کا مقدر، دوسرا جو ہے وہ اللہ کا مجاہد، جو بلڈ ڈونر ہوں گے اور لوگوں کے گھروں میں ساز و سامان پہنچانے والے ہوں گے. تیسری چائلڈ ٹو 10 کیٹیگری، ٹھیک ہے. مطلب کہ چھوٹے بچے جو ہیں گھروں میں رہنے والے، وہ 10 سال سے نیچے تک کے. ان کا مقصد اپنے حصے کی پاکٹ منی کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور وقت آنے پر کسی مخصوص جگہ پہ اس کو سرو کرنا ہوگا. فضول خرچی نہیں کریں گے. ان کے فرائض میں جو سب سے اہم چیز ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا اور گھر کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، ٹھیک ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. یہ بھی پارٹ آف دا فورس ہوں گے، ٹھیک ہے.
تو یہ آپ اس کو ٹائیگر فورس کہیں، اس کو آپ جو بھی فورس کا نام دے لیں، یہ وہ فورس ہوگی جو کہ ملک پاکستان اور مسلم امہ کو پڑھنے والے مسائل میں جو کہ ان کے لیے بھی مخصوص کام کو ہم لوگوں نے کیٹیگرائز کر لیا. یہ اپنی بکس، اپنی کتابوں کو، اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے، ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کا کہنا مانیں گے. چوتھی کیٹیگری جو کہ 10 سال سے 20 سال کے ہیں، وہ کہ ہوتے تو یہ بھی بچے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے آپ کہنے کے سمجھدار ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی آج کل نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ تر موبائلز اور سوشل میڈیا پہ انگیج رہتی ہے، تو ان پہ بھی ہم لوگ ایک ذمہ داری ڈالیں گے، یہ بھی ٹائیگر فورس کا حصہ ہوں گے. اس طرح سے ہم نے تقریباً تمام جو ہیں ایج کے افراد کو وہ ہم لوگوں نے انکلوڈ کر لیا اس فورس کے اندر، اس رضاکاروں کے اندر، ان رضاکاروں کے اندر. تو اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ اس جو کیٹیگری ہے چوتھی کیٹیگری جو کہ 10 سال سے لے کے 20 سال تک کے ہوں گے، اس کیٹیگری کو ہم لوگ خود ٹاسک دیں گے. خود سے مراد کہ جو اس کو چلانے والے، اس کمپلیٹ مکمل فورس کو جو مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ مینجمنٹ سے مراد میرا یہ ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا سافٹ ویئر، کوئی نہ کوئی تو ایسا نظام ہے جس کو کہیں نہ کہیں سے رن کیا جا رہا ہوگا. تو اس کو چلانے کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے، اس کی پبلسٹی کے لیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہوگی. اور یہ وہ چوتھی کیٹیگری ہے، یہ بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوگی فورس کی. تو اس میں یہ گھر بیٹھ کے کام کریں گے، ہم لوگ ان کو مختلف ٹاسک دیں گے، ٹھیک ہے، جس میں ہماری پروموشن شامل ہو سکتی ہے اور دیگر مزید جو کام ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو سکتے ہیں. وہ ٹائم آنے پہ ہم لوگ ان کو بتائیں گے کہ ان کا کام کیا ہے. تو بیسیکلی یہ میری سجیشنز تھی جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا عمران خان صاحب کے پاس میں، اور دیگر جو ادارے ہیں جنہوں نے اس ٹائیگر فورس کو کہنے کے تیار کرنے میں ان کی سوچ شامل ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کام کیا جا سکے، کچھ نہ کچھ کیا جا سکے. یہ فورس ایسی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی وبا کے لیے یا اسی کام کے لیے. مزید آپ کو پتہ ہے کہ قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، تو ہمیں یہ کمپلیٹ ڈیٹا بیس سے کمپلیٹ ہمارے پاس میں ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا، کون سا پرسن کس فیلڈ کے اندر یا کون سی خدمات سر انجام دے سکتا ہے. تو وقت آنے پہ ہم دوبارہ انہی کو ہمیں دوبارہ سے تیار نہیں کرنا پڑے گا. ہم جسٹ بتائیں گے کہ کوئی بھی اپگریڈیشن جو کہ آپ کے اندر آ چکی ہے آپ ہمیں بتائیں. اور ایون یہ جتنی بھی فورسز جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جب ہم ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ان سے ڈیٹا لیا جائے گا، تو ڈیٹے کے اندر وہ ساری چیزیں، ان کی فیلڈ، ان کی وہ کون سے شعبہ کے اندر اپنے رکھتے ہیں ایکسپیرینس، وہ بھی شامل ہوں گے. تو مزید امید ہے کہ آپ کو میری یہ سجیشن اچھی لگی ہوں گی. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، تو آپ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، ہم سائیں کو خاص طور پہ. اللہ حافظ.